حسن اخلاق آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حسن اخلاق، اچھا اخلاق، خوبصورت اخلاق، عمدہ اخلاق، جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے، جو ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے، کوشش کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ جیسے ہم اپنے ظاہری شکل و صورت، حلیے اور لباس کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو نظر آتا ہے، تو اسی طرح اپنے اچھے اخلاق کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی عادات میں، اس کے اخلاق، رویے، اس کے معاملات میں ہے، اس کے طرز عمل میں ہے، جو وہ دوسروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ چیز انسان کے اندر ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی، ایک دن میں نہیں بنتی، بلکہ بار بار کرنے سے پھر یہ ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ انسان کا خوبصورت اور اعلیٰ درجہ اس کے اچھے اخلاق سے ہے، جس سے اس کے ارد گرد کے لوگ کبھی بھی نہیں اکتاتے اور وہ کھنچ کھنچ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ ہمیں اللہ کی نظر میں خوبصورت بننا ہے۔ اللہ کی نظر میں خوبصورت بنیں گے تو بندوں کے بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے 3 چیزیں مطلوب ہیں: ایک اللہ کا ڈر، تقوی اور اچھا اخلاق۔ اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اپنے اندر بھی اچھائی کو پیدا کرنا ہے۔ اور ہمیں کس کی سنت، کس کے طریقے پر چلنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر سب میں ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، اچھا اخلاق، جس میں آپ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق میں تھے۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے اندر سب خوبیوں کے علاوہ جو اخلاق والی خوبی ہے یہ کس حد تک ہے، پھر ہمیں بھی اپنا مرتبہ جانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ آل عمران 159 آیت میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور آپ اگر تندخو سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چڑھ جاتے۔ یعنی کہ نرم مزاجی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جس کو ملی ہے تو اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم نرم مزاج ہیں تو یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، ورنہ کیا ہے، ہم محروم ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور ہم بھی اگر سخت مزاج اور جھگڑالو ہوں گے تو لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے کبھی دور نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کی طرف کھنچتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی تکمیل۔ کوئی اور صفت یہاں نہیں بتائی گئی، اخلاق بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت ساری دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمل افضل ہے، یہ عمل کرنے سے زیادہ اجر ملے گا، لیکن بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے تھا۔ لہٰذا ہم اگر اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں اور اسے درست کریں گے تو ہم بھی بہترین مرتبے پر فائز ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ یعنی کہ غیر اخلاقی جو ہے وہ رویہ نہیں کیا تھا، غیر اخلاقی معاملہ نہیں کیا تھا۔
آپ کے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ آپ سے متاثر ہوتے تھے، اور جسے لوگ آپ کا جادو سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، لوگ اس کی بات سن کر اس کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ کی بات میں جو اثر انہیں نظر آتا تھا وہ آپ کی سچائی اور حسن اخلاق تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، یعنی جن کا ایمان مکمل ان کا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، ان کا کامل ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں، ایمان ہی کامل نہیں۔ تو بہت سے لوگ بہت سی عبادات پہ تو غور کرتے ہیں لیکن اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ میزان عمل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولیں گے، جس میزان میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ کون سا عمل کریں کہ جس کا زیادہ اجر ملے۔ بہت سے لوگ نوافل عبادات پر یا حج عمرے کو سمجھتے ہیں، مگر آسان ان کے لیے تو جو ہمیں وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، لیکن جو آسان عمل ہم کر سکتے ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔ تو اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، جس کا اجر جو ہے وہ تمام دوسرے اعمال کے جو وزن سے ہے وہ زیادہ ہوگا۔ سوچیں کہ اگر ایک طرف ہمارے بہت سارے نیکی کے کام ہیں، ڈھیر سارے ہیں، اور ان کا وزن ہو، اور حسن اخلاق ہمارا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا وزن ان سب کے وزن سے زیادہ ہوگا، تو اس چیز کو اپنانے سے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے سے ہم کتنا زیادہ اجر کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں یا دو عادتیں جو ہیں وہ منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ۔ کیونکہ اگر انسان دین سیکھ لیتا ہے، اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ پھر ہر معاملے کو اپنے درست کرتا ہے، وہ ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالتا ہے اور اپنا معاملہ درست کرتا ہے۔ لہٰذا ایک منافق جو ہے وہ تو صرف ظاہریت کے اوپر غور کرتا ہے، وہ تو اس کا اندر باہر کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنے اندر سے برائیاں بھی دور نہیں کرتا۔ تو جو مومن ہے وہ اندر باہر سے پیور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو، تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، یعنی سب کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی ڈرنا ہے، کیونکہ انسان لوگوں سے تو چھپ جاتا ہے اور پھر چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں بھی ہوں، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، تو ہم اللہ سے ڈریں اور گناہ سے بچیں، اور برائی کے پیچھے نیکی جو کرنا ہے، اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں نیکی کا کام بھی کرنا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ کوئی نیکی کا کام کریں گے تو وہ مٹ جائے گا، اور پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، تو پھر یہ تو سب سے بھاری عمل والی نیکی ہے نا۔ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کریں گے تو وہ بھی ہمارا برائی کو مٹانے والا عمل ہے۔
नेकी का मामला होगा, उसका अजर भी ज़्यादा है, हमारी बुराई को भी मिटाएगा। अच्छा, अब ये जो हुस्न इख़लाक़ का मामला है, आज तो सिर्फ़ हमने इसके बारे में बात की, इसकी अहमियत बताई और कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि ये किस तरह से अहमियत का हामिल है, एक अ, अमल है नेकी का जो हम कर सकते हैं। लेकिन यूँ समझ लें कि इसमें हमारा पूरा दीन, पूरा कुरान ही आ जाता है, ज़िंदगी का हर मामला आ जाता है। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद आगे बात होती रहेगी कि हुस्न इख़लाक़ में क्या-क्या आता है और वो सब चीज़ें अपनाने से हमारा इख़लाक़ अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फिर मज़ीद हुस्न इख़लाक़ में हमें अपने अंदर क्या-क्या खूबियाँ पैदा करनी है और क्या-क्या चीज़ें निकालनी हैं, जिनसे हमारा इख़लाक़ जो है वो बेहतरीन होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।